جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابو یایا نور پوری عرف اندھیر پوری، اور ان کے عرف رکھنے کی نوبت اس لیے آئی کہ کوئی شخص اگر تھوڑی سی بھی ضعیف حدیث بیان کر دے یا کوئی ایسا قول بیان کر دے کہ جس کو کسی نے ضعیف اور کسی نے صحیح کہا ہو، تو یہ اپنی فرقہ واریت کی دکان فوری سجا لیتے ہیں۔ تو آئیے آپ کو دکھاتے ہیں کہ ابو یایا نور پوری نے اپنی فرقہ واریت کی دکان ضعیف حدیث سے کیسے سجائی۔ پہلا سوال ایک ترکی ڈرامے کے بارے میں ہے، شاید اس کا نام ارتغل یا ارتغل، مجھے تو نام بھی نہیں آتا کہ یہ کیا چیز ہے۔ یہ ڈرامہ دیکھنا کیسا ہے؟ لوگ بعض اسلامی ذہن رکھنے والے لوگ بھی بعض دھڑا دھڑ اس کو شیئر کر رہے ہیں اور ترغیب دے رہے ہیں لوگوں کو کہ یہ ڈرامہ ضرور دیکھیں۔ پاکستانی حکومت نے بھی ان دنوں میں پی ٹی وی پہ رمضان مبارک میں 9 بجے میرے خیال میں اعلان کیا ہے کہ 9 بجے آن ایئر کیا جائے گا، یعنی بالکل عین تراویح کے وقت جب لوگ تراویح پڑھیں گے تو یہ ڈرامہ دیکھنے پہ لوگوں کو لگائیں گے۔ تو ارتغل یا ارتغل جو ڈرامہ ہے یہ دیکھنا بالکل جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلے جھوٹ پر مبنی اس کی جو معلومات ہیں، جن معلومات پر یہ ڈرامہ فلمایا گیا ہے، وہ معلومات کہاں سے مستند ہیں، ان کی کیا سند ہے اور کیا وہ ساری واقعی سچی ہیں؟ جس طرح عام ڈراموں اور فلموں میں جھوٹ بولا جاتا ہے، اس ڈرامے میں بھی رج کے جھوٹ بولا گیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ موسیقی، اسلام جس کو ختم کرنے کے لیے آیا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو سننا تک برداشت نہ کیا، فرمایا میں انہیں توڑنے کے لیے آیا ہوں۔ آلات موسیقی، جو آلات موسیقی پر مشتمل اور ساز آواز پر مشتمل یہ ڈرامہ دیکھنا بالکل جائز نہیں ہے۔ ناظرین و حاضرین، آپ نے سن لیا کہ انہوں نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کے کہ انہیں آلات موسیقی توڑنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ تو میرے بھائی اور بزرگوں اور دوستوں، یہ اپنے شیخ غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری عرف فساد پوری صاحب کی فرقہ واریت، جن کی دکان بہت چمکی ہوئی ہے آج کل، ان سے جب ہم نے پوچھا کہ یہ حدیث یا یہ روایت کیسی ہے شیخ صاحب، تو انہوں نے کہا ضعیف ہے، پوری تحقیق مل گئی ہمیں ان کی طرف سے۔ تو اس لیے میں آپ کو یہ اب بتانا چاہوں گا کہ یہ جہالت کے پلندے ہیں، اور یہ فرقہ واریت کی بحثوں میں، سعودیہ اور ترکی کی بحثوں میں مسلمانوں کو آپس میں ہمیشہ سے لڑوانا اور ان میں فساد برپا کرنا ان کا مقصد رہا ہے۔ تو اس لیے یہ چیز سمجھیں کہ اگر ایک حدیث سے آپ استدلال کر رہے ہیں کہ موسیقی حرام ہے، چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منسوب کر کے آپ نے کہا کہ وہ آلات موسیقی توڑنے کے لیے بھیجے گئے، کیا آپ اس روایت کو ثابت کر پائیں گے؟ اب آپ کے اوپر یہ روایت قرض ہے کہ اس کو صحیح سند کے ساتھ ثابت کریں۔ نہیں کر سکتے تو اللہ سے توبہ کریں۔